پڑھائی گھر میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ آپ ہماری تمام ویڈیو سے باخبر رہیں اور بنو مثال پاکستان کی، کیونکہ اب ملک کو بہتر بنانا ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دس چینل جس کا نام ہے پڑھائی گھر۔ تو اسٹوڈینٹس، آج جس ٹاپک پہ ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ڈارون کی جو تھیوری ہے ایوولوشن کو لے کے، یا ڈارونزم۔ چارلس ڈارون جو کہ 1809 سے لے کے 1882 یعنی کہ 1809 ٹل 1882 میں ایک انگریز تھا جس نے مختلف پودوں اور جانوروں کے نمونے جمع کیے اور ان کے گروپس بنا کر ان کی طرز زندگی اور خصوصیات کا مطالعہ کیا، اور 1859 میں اپنی مشہور عالمی کتاب جو کہ اوریجن آف اسپیشیز بائی مینس آف نیچرل سلیکشن شائع کی، جس میں اس نے اس کے اہم نکات جو ہے، اہم پوائنٹس جو ہیں وہ بیان کیے، جو کہ آپ کو مندرجہ ذیل سمجھائے جا رہے ہیں، جس میں سب سے پہلا پوائنٹ تھا اوور ریپروڈکشن۔ اوور ریپروڈکشن اس طریقے کے ہے، فار ایگزامپل ایک نسل کے جانور نے بہت سارے انڈے دیے ہیں یا بچے دیے ہیں، اور وہ کس طریقے سے جو ہے اس معاشرے میں رہ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، یعنی ایک تو پروڈکشن ہے، ایک اوور ریپروڈکشن ہو گئی، یعنی پروڈکشن کی بھی پروڈکشن ہو رہی ہے۔ اس طریقے سے جو ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے اسٹرگل فار ایگزسٹنس۔ اب جو اوور ریپروڈکشن ہو چکی ہے تو اس میں جہاں ایک طرف جو ہے لیونگ آرگینزمز کی آبادی میں ایک بے تحاشا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور دوسری جانب اسی رفتار سے ان کے غذائی ذرائع اور رہائش وغیرہ کا پیدا ہونے والے بچوں کے لیے انتظام نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نئی پیدا ہونے والی نسل کو اپنی زندگی کے لیے جنگ کرنی پڑتی ہے، اور جو لیونگ آرگینزمز ہیں وہ اپنی اسپیشیز نہیں بلکہ دوسری اسپیشیز کے ساتھ بھی اس سلسلے میں زبردست مقابلہ کرتے ہیں۔ کشمکش میں ان اسپیشیز کی کثیر تعداد جو کہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس میں جو ہے وہ ہلاک ہوتے چلے جاتے ہیں تاکہ آبادی اور ان کی زندگی میں ایک توازن قائم کیا جا سکے۔ ہیریٹیبل ویریشنز۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں کسی اسپیشیز کے افراد اپنے ذرائع کے حصول کی صلاحیت میں ایک دوسرے سے اختلافات رکھتے رہتے ہیں، اور اسی طرح ان کی جو ماحولیاتی یعنی انوائرمنٹل شدت کے مقابلے جو ان کی ڈفرینسز ہیں، اس میں کچھ ڈفرینسز پائے جاتے ہیں۔ ان کو ہم مائنر ویریشن بھی کہتے ہیں۔ ڈارون نے اس کو کچھ اس طریقے سے جو ہے بیان کیا ہے کہ یہ زندہ رہنے کے لیے اپنے مواقع جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ڈھونڈتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نیچرل سلیکشن۔ نیچرل سلیکشن میں قدرت بھی صرف ان جاندار کو زندہ رکھتی ہے جو کہ جاندار رہنا چاہتے ہیں، زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور جو ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں جیسے کہ سردی، گرمی، خزاں، بہار، اس میں وہ جاندار جو کہ موجود ہے، چاہے وہ پودے ہوں، انسان ہوں یا جانور ہوں، ان تبدیلیوں کو سہ سکیں، ان تبدیلیوں کو وہ برداشت کر سکیں، وہ آپ کہلاتے ہیں ایسے جاندار جو کہ اس نیچرل سلیکشن کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، اس میں جو ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ نئی تبدیلیاں وہ اسپیشیز جو ہے اختیار کرتے رہتے ہیں اور تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آج بات کی ڈارونزم کے بارے میں، اور ہم نے جانا کہ ڈارون کی تھیوری جو کہ ایوولوشن کو لے کے ہے وہ کس طریقے سے ہے اور کس طرح سے ہے۔ آئی ہوپ یو لائک دا ویڈیو، اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ لوگ ابھی کر لیجئے، اور بیل نوٹیفیکیشن آئیکن بٹن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا، اور مثال بنیے اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اور پڑھیے اور آگے بڑھیے اور بنے مثال پاکستان کی، کیونکہ اب ہم نے اپنے ملک کو بہتر بنانا ہے۔ خدا حافظ۔